बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर जब मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद की तामीर शुरू की गई तो वहाँ पर काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे, जिसके अंदर बड़े बड़े कारीगर भी शामिल थे। मस्जिद की तामीर शुरू थी और काम जोरों पर था। सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। इसी दौरान जब मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो मट्टी के नीचे कब्र निकल आई। इस कब्र के अंदर मुर्दा दफन था। सारे लोग आसपास के इकट्ठा होकर डरे हुए इस कब्र की तरफ आ गए और फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला दी गई। यहाँ पर आकर सुल्तान ने जब कब्र का मंजर देखा तो कब्र के अंदर एक मुर्दा लेटा हुआ था, जिसके मुंह के अंदर एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ अपने किसी जरूरी काम के सिलसिले में जा रहे थे कि सुल्तान का गुजर एक दरिया के पास से हुआ। सुल्तान की नजर चंद आदमियों पर पड़ी जो सफेद दाढ़ी वाले पगड़ी पहने आदमी को बहुत मार रहे थे, हत्ता कि इसके सर से खून बह रहा था और फिर इसे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए दरिया में फेंक रहे थे। यह मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक सिपाही को दौड़ाया और हुक्म दिया कि जाकर इनको रोको। सुल्तान का सिपाही अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दरिया के किनारे के पास गया और इनको जाकर रोका। इतने में सुल्तान भी वहां पहुंच चुके थे। चंद लोगों ने एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले को इतना मारा कि इसके सर से खून बहने लगा। ये इस बुजुर्ग को घसीटते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर हुए। सुल्तान ने लोगों से इस बुजुर्ग को घसीटते हुए लाने और इसका सर फाड़ने की वजह पूछी तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि सुल्तान मुआज़म, कहने को तो ये हमारी मस्जिद का इमाम है, लेकिन अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझे ये बात करते हुए शर्म आ रही है कि ये बदबख्त इमाम मस्जिद की जमा की गई तमाम रकम को चोरी करके रात के अंधेरे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पहुंचे और कहा कि मुझे तफसील से सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करो कि तुम इस बूढ़े बुजुर्ग को इस दरिया में क्यों डाल रहे हो। सुल्तान के लिबास और परचम से इन गांव वालों को पता चल गया कि ये लश्कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का है। इन्होंने इस बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ दिया और सुल्तान के सामने खड़े हो गए और इनमें से एक बुजुर्ग बोलने लगा, सुल्तान मुआज़म, ये बूढ़ा बुजुर्ग हमारी मस्जिद का इमाम है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से में आ गए कि तुम सब मस्जिद के इमाम साहब के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हो, और आखिर इमाम साहब ने ऐसा क्या गुनाह किया कि तुम इसे रस्सियों से बांधकर इस पर जुल्म करते हुए पानी में डालने वाले थे। तो गांव का बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुआज़म, हमारे गांव की मस्जिद को तामीर हुए तकरीबन 90 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। हम गांव वाले मिलजुल कर और अपनी चीजें बेचकर मस्जिद की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करके इस मस्जिद के इमाम साहब को देते हैं, लेकिन इमाम साहब पता नहीं इस रकम को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर औकात नमाजी हजरात नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के अंदर बने हुए एक खास मकाम पर रकम रखते हैं कि इससे मस्जिद की तामीर के लिए अपना हिस्सा डाल सकें, लेकिन इस रकम का भी कुछ पता नहीं चलता और वो सारी रकम भी हर रोज़ इशा की नमाज के बाद ये इमाम मस्जिद अंधेरे में अपने साथ ले जाता है। और आज तक इस इमाम साहब को इस मस्जिद में इमामत करते हुए 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इमाम मस्जिद ने मस्जिद की ईंट भी नहीं लगाई। और जब इससे पूछते हैं तो ये आगे से खामोशी इख्तियार कर लेता है और बात को घुमा फिरा देता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर ये इमाम मस्जिद इस रकम को कहाँ खर्च करता है। फिर सुल्तान ने इस बूढ़े इमाम से पूछा, इमाम साहब, आप मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम हैं और तमाम गांव वालों ने तुम पर भरोसा किया, लेकिन आखिर तुम मस्जिद का जमा किया गया चंदा कहाँ खर्च करते हो, तुम आखिर इससे क्या चीजें खरीदते हो। ये सुनकर इमाम खामोश हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम साहब को सर कलम करने की भी धमकी दी, लेकिन इमाम साहब खामोशी के साथ खड़े रहे। सुल्तान को बारहा पूछने पर भी ये इमाम मस्जिद सर झुकाए नीचे देखता रहा। फिर सुल्तान हैरानी के साथ गांव वालों को कहने लगे, एक गांव वालों, अगर ये इमाम साहब गलत रास्ते पर चल पड़ा है और अमानत में खयानत कर रहा है तो तुम अपनी मस्जिद में किसी और इमाम साहब को तैनात कर दो। तो वो गांव वाले कहने लगे, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम ऐसा नहीं कर सकते।
سلطان نے کہا تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں دوسرا امام تعینات کرنے پر روک رہی ہے؟ تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا سلطان معظم آپ ہمارے گاؤں میں چلیں، ہم آپ کو یہ سارا واقعہ تفصیل سے سناتے ہیں۔ تو سلطان نے اپنے تمام سپاہیوں کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور ان گاؤں والوں کے ساتھ چلے گئے، اور جب سلطان گاؤں میں سے گزر رہے تھے تو سلطان کی نظر اسی گاؤں کی مسجد پر پڑی جس کے امام صاحب کو گاؤں والے دریا میں ڈال رہے تھے۔ سلطان نے مسجد کو اندر سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور گاؤں والے سلطان کو اس مسجد کے اندر لے گئے۔ جب سلطان نے سارے گاؤں کو دیکھا اور مسجد کو دیکھا تو حیرانی کے ساتھ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس گاؤں کی آبادی اتنی زیادہ ہے لیکن یہ مسجد کافی خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب اس مسجد کی کچی اینٹیں ختم ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ گاؤں کا بوڑھا بزرگ کہنے لگا سلطان معظم آج سے 15 سال پہلے ہمارے گاؤں کی ملکیت ایک سردار کے پاس تھی۔ اس سردار نے گاؤں والوں کا خیال اپنے گھر کی بیوی بچوں سے زیادہ رکھا۔ کوئی بھی مشکل پیش آتی تو گاؤں کا سردار پیش ہوتا اور گاؤں میں جتنے بھی غریب ماں باپ تھے ان کی نوجوان بچیوں کی رخصتی بھی وہ وہی سردار کرواتا تھا۔ سلطان معظم اس سردار کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اور جب اس گاؤں کے سردار کا آخری وقت آیا تو اس گاؤں کے سردار نے ہمیں ایک آخری وصیت کی۔ اس نے کہا اے گاؤں والو، مجھے لگتا ہے کہ میرا اس دنیا سے دانا پانی اٹھ چکا ہے اور اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب تک یہ امام صاحب زندہ ہے تم اپنی مسجد میں اس امام صاحب کی جگہ کوئی دوسرا امام تعینات نہیں کرو گے، اور دوسرا اس مسجد کا جتنا بھی چندہ جمع ہوگا وہ امام صاحب کے حوالے کرو گے۔ سلطان معظم اس سردار کے ہمارے گاؤں والوں پر بہت احسانات ہیں اور ہم اس سردار کے احسانات تلے نیچے دبے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اس کی آخری خواہش کے مطابق امام صاحب کو جب تک امام صاحب اس دنیا میں زندہ موجود ہیں اپنی مسجد میں دوسرا امام تعینات نہیں کرا سکتے۔ سلطان معظم ہم نے امام صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت دفعہ اس سے کہا کہ جو چندہ ہم تمہیں مسجد کی تعمیر کے لیے مسجد کی چیزوں کے لیے جمع کر کے دیتے ہیں تم اس کو مسجد میں خرچ کیا کرو، لیکن امام صاحب پتہ نہیں اس رقم کو کہاں اڑا دیتے ہیں، اور اس لیے گاؤں والے تنگ آ کر امام صاحب کو دریا میں ڈال رہے تھے تاکہ سردار کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے اور امام صاحب سے ہماری جان چھوٹے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ پھر سلطان نے کہا اے گاؤں والو، تم امام صاحب کو ایک آخری موقع دو اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب امام صاحب کوئی ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سلطان نے ایک تھیلی نکالی جس کے اندر 1000 سونے کے سکے تھے۔ سلطان معظم نے وہ سونے کی تھیلی اس امام صاحب کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا امام صاحب آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے اور اس رقم کو تم نے مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا ہے۔ امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے تھیلی لے لی اور پھر سلطان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ چند ماہ کے بعد سلطان دوبارہ اسی گاؤں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس گاؤں کی مسجد کو دیکھا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں کی مسجد کو دیکھا تو وہ مسجد پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کو حیرت ہوئی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا۔ جب سلطان کی آمد کی خبر گاؤں والوں نے سنی تو سارے گاؤں والے سلطان کے پاس اکٹھا ہو گئے اور سلطان کو پھر سے امام صاحب کی شکایتیں لگانے لگے۔ گاؤں والوں نے سلطان معظم کو بتایا کہ پہلے کی طرح امام صاحب نے تمام رقم کو کہیں ہڑپ کر دیا، مسجد کی تعمیر میں ایک سکہ بھی خرچ نہیں کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو غور سے دیکھا تو مسجد اب شہید ہونے کے قریب تھی۔ ساری دیواروں پر کچی مٹی گر رہی تھی اور چھت بھی کافی خستہ حال تھی۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت مسجد کے امام کو پکڑ کر مسجد میں حاضر کیا جائے۔ سارے گاؤں والے امام صاحب کو تلاش کرنے لگے لیکن امام صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ اتنے میں ایک نوجوان کہنے لگا سلطان معظم گاؤں کا امام صاحب صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کہیں غائب ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد
واپس آتا ہے اور اکثر اوقات نماز کے اوقات کے علاوہ امام صاحب نظر نہیں آتا۔ گاؤں والوں نے بہت تلاش کیا لیکن امام صاحب نظر نہیں آیا۔ بہت زیادہ دیر گزری کہ امام صاحب مسجد کے اندر پہنچ گئے۔ امام صاحب کو تمام لوگ حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور پھر یہ سلطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے کہا، امام صاحب، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو 1000 سونے کے سکے دیتے ہوئے آخری مہلت دی کہ تم اس رقم کو اس گاؤں کی مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کرو گے، لیکن اتنے ماہ گزرنے کے بعد آج بھی مسجد پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال ہے۔ آج تم مجھے جواب دو کہ آخر تم نے اس رقم کو کہاں خرچ کیا، اور سچ سچ بتانا، ورنہ تمہارا سر ابھی اور اسی وقت قلم کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر امام صاحب گردن جھکائے بیٹھ گئے۔ سلطان حیران ہو گئے کہ امام صاحب جواب دینے کے بجائے اپنا سر قلم کرانے کے لیے تیار ہیں۔ آخر اس کے پیچھے ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس امام صاحب کا اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے، لیکن وہ اتنی بڑی رقم کہاں خرچ کر رہے تھے؟ سلطان کے ذہن میں ایسے ہی وسوسے آیا کہ کہیں مسجد کے نام پر جمع ہونے والا سارے چندے انہوں نے کسی اور قبیلے میں کوئی زمین وغیرہ خریدی ہو، یا کوئی حویلی بنائی ہو، یا کوئی اور فضول خرچی کرتے ہوں، یا عیاشی کرتے ہوں، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو پھر سے کہا، امام صاحب، میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ تم گاؤں کے مسجد کا چندہ کہاں غائب کر رہے ہو؟ اگر تم سچ بتا دو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ امام صاحب نے کہا، سلطان معظم، یہ بہت بڑا راز ہے، آپ میرا سر قلم کر دیں، میں اس راز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان حیران ہو گیا کہ امام صاحب کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اپنی جان دینے کو تیار ہے لیکن راز نہیں بتا سکتا۔ سلطان کی سمجھ میں آ گیا کہ مسجد کے امام صاحب کو اپنے ہی طریقے سے اپنے جال میں پھنسانا ہوگا۔ سلطان نے حکم دیا، اے گاؤں والو، تم سب اپنے اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ مسجد کے امام صاحب کو کہا کہ تم بھی اپنے گھر میں چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مسجد کا امام اسی وقت چلا گیا۔ تمام گاؤں والے سلطان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی سلطان نے مسجد کے امام کو معاف کر دیا، لیکن اصل میں سلطان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا کہ اگر میں اس مسجد کے امام صاحب پر جتنا زور ڈالتا وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا، لہٰذا جیسے تم تمام قبیلے والے کہتے ہو کہ اس مسجد میں ہم کوئی دوسرا امام مسجد تعینات نہیں کر سکتے، تمہاری مجبوری ہے، لیکن اگر ہم اس مسجد کے علاوہ یہاں پر قبیلے کے بالکل بیچ میں ایک بہت خوبصورت مسجد تعمیر کر لیں تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں۔ قبیلے والے بڑے حیران ہوئے کہ سلطان کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام قبیلے والے کو اکٹھا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے یہ والا امام مسجد جس کو تم اپنی مسجد سے نہیں نکال سکتے، یہ تمہارا سارا چندہ کھا جاتا ہے اور مسجد کی حالت بہت خستہ ہے، اور یہ بتاتا بھی نہیں کہ یہ سارا چندہ کس جگہ پر خرچ کرتا ہے، اور تم اسے نکال بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا ہے، لہٰذا تمہاری اس قبیلے میں ایک بہت بڑی اور شاندار مسجد تعمیر کروا دیتا ہوں، جس کا سارا خرچہ یہ سلطنت برداشت کرے گی، اور آپ میں سے کسی کا 1 دینار بھی خرچہ نہیں آئے گا۔ اس طرح اس امام مسجد کے پاس نہ کوئی چندہ جمع ہوگا اور نہ ہی اس نئی مسجد میں ہم اس کو تعینات کریں گے، بلکہ یہاں پر ایک اور امام مسجد کو تعینات کیا جائے گا۔ تو قبیلے والوں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے سلطان معظم، اس طرح ہم نے جو زبان دی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور اب موجودہ وقت کے لحاظ سے جو مسجد کے ساتھ مسئلہ چل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ایک بہت بڑی مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو رہی تھی تو وہاں پر کافی مزدور کام کر رہے تھے، جس کے اندر مصر کے بڑے بڑے کاریگر بھی شامل تھے۔ مسجد کا کام زوروں پر تھا، سارے مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ مٹی کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ اس دوران جب مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا تو مٹی کے نیچے قبر نکل آئی۔ اس قبر کے اندر مردہ دفن تھا۔ سارے لوگ آس پاس اکٹھے ہو کر
इस कब्र की तरफ डरे हुए आ गए। फौरी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर बुलाया गया। यहाँ पर आकर सुल्तान ने जब कब्र का मंजर देखा तो इनके पांव तले से जमीन निकल गई। हर तरफ खौफ का समा था, क्योंकि इस कब्र के अंदर एक मुर्दा लेटा हुआ था जिसके मुंह के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। ये सांप मुर्दे को वक्फे वक्फे से डस रहा था। यहाँ पर मौजूद सब लोगों ने ये मंजर देखा तो इस मस्जिद में काम करने वाले तमाम लोगों को काम भूल गया और दुआ अज़कार पढ़ने शुरू कर दिया। सब लोग ये मंजर देखकर कांपने लगे। इन लोगों को अल्लाह ताला की हकानियत का पता चल गया कि जो कुछ हम दुनिया के अंदर बोते हैं इसका अंजाम हमें कब्र में लाजमी मिलेगा, और ऐसे वाक़यात खुली निशानी है। ये मंजर देखकर सबके ऊपर डर हावी हो गया। दुआ और अज़कार पढ़ने के बाद अचानक इन्होंने मुर्दे पर नजर डाली। वहां से सांप गायब हो चुका था। लोगों ने इधर उधर देखा पर सांप मुर्दे के पास से हट चुका था। पता नहीं सांप को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सांप ढूंढने पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उलमा के मशवरे से सुल्तान ने इस कब्र को कुछ भी न किया और कारीगरों और मजदूरों से कहा कि आप अपने काम जारी रखें। ये कहकर सुल्तान वापस अपने महल में लौट गए। अगले दिन फिर से चंद मजदूर काम कर रहे थे। अचानक फिर एक कब्र सामने आ गई और इनके औसान खता हो गए। फौरी तौर पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को इत्तला दी गई और सुल्तान हाजिर हो गए। उलमा के मशवरे से सुल्तान के कहने पर मजदूरों ने कब्र की खुदाई शुरू कर दी। कब्र की खुदाई मुकम्मल करने के बाद कब्र के अंदर देखा गया तो कब्र के नीचे तय पर सांप और बिच्छू ऐसे चल फिर रहे थे जैसे ये नॉर्मल जमीन पर रेंग रहे होते हैं। ये नजारा काफी भयानक था। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सब लोग ये मंजर देख कर भाग गए, सिवाय सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए कराम और इनके वजीरों के। ये एक ऐसा मंजर था जिसको देखकर यहाँ पर सारे लोग दंग रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारे साथ कब्र के अंदर क्या होगा। अक्सर मजदूर और कारीगरों की आंखों में आंसू थे, हत्ता कि सुल्तान और उलमाए कराम भी अफसरदा थे। सुल्तान ने फिर से उलमाए कराम से मशवरा किया कि अभी इब्तिदाई काम जारी है, लिहाजा मस्जिद किसी और जगह बनवा लें। तो उलमा ने फिर से मशवरा दिया कि नहीं, आप मस्जिद का काम जारी रखें। खैर, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुशावरत के बाद कारीगरों और मजदूरों से कहने लगे कि आप अल्लाह का नाम लेकर काम जारी रखें। लेकिन सुल्तान ने महसूस किया कि कारीगरों और मजदूरों के चेहरों पर वाज़ेह डर था। ये कहकर सुल्तान अपने महल में लौट गए और मजदूर और कारीगर काम पर शुरू हो गए। तीसरे दिन मामूल की तरह मस्जिद का काम जारी था। मजदूर और कारीगर काम कर रहे थे। अब मस्जिद के लिए एक नई जगह से मजदूर मिट्टी लेने के लिए गए तो जब कुछ मिट्टी ले ली तो अचानक फिर से इन्हें एक कब्र दिखाई दी जो कि जमीन के अंदर थी। अचानक ये सारे मजदूर डर के मारे वापस आए और फौरी तौर पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को आगाह किया गया। सुल्तान मौके पर उलमा के साथ मौजूद हो चुके थे। ये सारा मंजर देखकर उलमा कराम और सुल्तान बड़े हैरान हुए कि लगातार तीसरे दिन ये वाक़या होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर उलमा के मशवरे के बाद सुल्तान ने मजदूरों से कहा कि इस कब्र की मुकम्मल खुदाई का हुक्म दिया। मजदूरों ने आकर कब्र की खुदाई की तो खुदाई करने के बाद इन्होंने जो कब्र के अंदर देखा तो अक्सर लोगों के सरों में दर्द होने लगा और इनको के आना शुरू हो गई, क्योंकि कब्र से इतनी गंदी बदबू आने लगी कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग भागने लगे। सारा दिन बदबू खत्म होने का इंतजार करने के बाद भी बदबू खत्म नहीं हो पाई। आखिरकार सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा कराम से काफी देर तक मशवरा करने के बाद इस कब्र को भी बंद कर दिया गया और इस मस्जिद का काम रोक दिया गया। जब तमाम उलमा कराम मजदूर कारीगर अपने अपने घरों को वापस लौट गए तो सुल्तान को चैन नहीं आ रहा था कि इस मस्जिद की तामीर के दौरान इन 3 दफा ऐसे वाक़यात होना ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज का इशारा है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा। काफी सोच विचार के बाद सुल्तान ने कहा कि पहले वाली मस्जिद और खास करके इस इमाम मस्जिद में कोई राज जरूर पोशीदा है और अब तो मुझे यकीन सा हो गया है कि वो इमाम मस्जिद अपने दिल में जरूर कोई बात लिए हुए है। लिहाजा हमें मस्जिद के इमाम साहिब का पीछा करना होगा और तभी हमें इस राज का पता चलेगा। गांव वाले आमादा हो गए।
اور اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کے ساتھ مل کر صبح مسجد سے نکلتے ہی امام صاحب کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ امام صاحب اپنے خچر پر سوار آگے جا رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور گاؤں والے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ امام صاحب مسجد سے نکلنے کے بعد گاؤں کے ساتھ میں بنے بازار کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان اور تمام گاؤں والے حیران تھے کہ آخر مسجد کے امام صاحب بازار میں کیا کرنے گئے ہیں۔ امام صاحب ایک تندور والے کے پاس گئے اور اس سے کچھ روٹیاں خریدیں۔ روٹیاں خریدنے کے بعد امام صاحب ایک بام خانے پر گئے اور وہاں جا کر بکرے کی گوشت کا شوربہ خریدا اور شوربہ خریدنے کے بعد بازار سے نکل پڑے۔ سلطان اور تمام گاؤں والوں کو غصہ آ رہا تھا کہ ہم امام صاحب کو مسجد کی تعمیر کے لیے جمع چندہ کر کے دیتے ہیں اور ادھر امام مسجد پر خرچ کرنے کے بجائے بکرے کا شوربہ پی کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن اصل میں حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب مسجد کے امام صاحب بازار سے نکلنے کے بعد گاؤں کے ساتھ میں بنے ایک چھوٹے سے جنگل کے اندر داخل ہوا اور سلطان اس کا پیچھا کرتے کرتے جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کی نظر ایک چھوٹے سے لکڑیوں سے بنے ہوئے گھر پر پڑی۔ سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ آخر اس جنگل کے اندر لکڑیوں کے بنے ہوئے گھر میں کون رہ رہا ہے۔ اب گاؤں والے ساتھ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گھر کے قریب پہنچے تو امام صاحب وہ بکری کا شوربہ اور گرم گرم روٹیاں لے کر اس لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ گھر تو امام صاحب کا نہیں ہے۔ آخر امام صاحب اس گھر میں کیا کرنے آئے ہیں؟ گاؤں کے چند لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ امام صاحب نے دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو یہاں رکھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ مسجد کے چندے کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور گاؤں والوں نے جان کر دیکھا تو سارے گاؤں والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان سب لوگوں نے دیکھا کہ اس لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اندر بہت ساری بوڑھی خواتین موجود تھیں اور جن کے پاس چھوٹے بچے تھے، اور اس بوڑھے امام نے داخل ہوتے ہی تمام خواتین میں کھانا بانٹنا شروع کر دیا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ یہ سارا منظر گاؤں والے اور سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے تھے۔ سلطان حیران تھا کہ آخر یہ خواتین کون ہیں اور یہ بچے کس کے ہیں۔ یہ سوال جب سلطان نے گاؤں والوں سے پوچھا تو سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں وہی امام صاحب جب اس لکڑی کے بنے گھر سے باہر نکلا تو تمام گاؤں والے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ سلطان اور تمام گاؤں والوں کو اس جگہ پر دیکھنا اس کے لیے حیرت سے کم نہیں تھا۔ سلطان نے امام صاحب کو کہا کہ آپ کی اصلیت کھل چکی ہے، آپ کے راز سے پردہ فاش ہو چکا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ آپ تمام گاؤں والوں کے سامنے بیان کریں۔ امام مسجد کہنے لگا، سلطان معظم، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان بہت بڑا راز تھا، لیکن شاید یہ راز تمام گاؤں والوں کو پتہ چلنا تھا اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت آپ کو معلوم ہونی تھی، اس لیے میں آپ سب کو یہ بتاتا ہوں۔ پھر امام صاحب نے کہا، سلطان معظم، گاؤں کے سردار کی وفات کے بعد ایک دفعہ گاؤں میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس حملے کے قتل کے دوران گاؤں کے ڈاکوؤں نے تقریباً 8-10 نوجوانوں کو قتل کر دیا، جس سے گاؤں کی خواتین بیوہ ہو گئیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ خواتین ان گاؤں والوں سے مدد کے لیے پکارتی رہیں، لیکن گاؤں میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی، حتیٰ کہ ان گاؤں والوں نے ان بیوہ خواتین کو دھکے دے دے کر اپنے گاؤں سے نکال دیا، اور یہ سارا منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں ان خواتین کو لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ خواتین گاؤں سے باہر نکلی تو میں ان کو ساتھ لے کر جنگل میں چلا گیا اور ان کے لیے لکڑی کا گھر بنایا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ تم نے اس گاؤں کی طرف قدم نہیں رکھنا، کیونکہ گاؤں والوں کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے تم کو یہاں رکھا ہوا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے، لیکن تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری میں اپنے سر پر لیتا ہوں۔ سلطان معظم، میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ مسجد کی جمع کی گئی رقم میں کسی بیوہ یتیم بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا،
لیکن ان گاؤں والوں نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا۔ سلطان معظم، آج تک مسجد کا جتنا بھی چندہ جمع ہوتا تھا میں ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر خرچ کرتا، اور اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان معظم، جو آپ نے 1000 سونے کے سکوں کی تھیلی مجھے دی تھی، وہ رقم بھی میں نے ان یتیم بچوں کے اور ان بیوہ خواتین کے اوپر خرچ کر دی۔ پھر اس امام مسجد نے کہا کہ جب آپ قبیلے میں ایک بڑی مسجد کی تعمیر شروع کر چکے تھے تو مجھے ان بوڑھی عورتوں اور یتیم بچوں کی بڑی فکر ہو رہی تھی کہ اب میرے پاس چندہ نہیں آئے گا تو میں ان کو کھانا کہاں سے کھلا سکوں گا۔ میں نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جس کا نتیجہ آپ تمام گاؤں والے دیکھ چکے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام گاؤں والے سارا ماجرا سمجھ گئے کہ وہ مسجد تعمیر کیوں نہ ہو سکی اور 3 دفعہ زمین میں سے مردے کیوں برآمد ہوئے۔ سلطان نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے گاؤں والو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس راز کے بارے میں تم سب کو پتہ چل گیا، ورنہ بروز محشر میرا رب تم سے اس امام صاحب کی ایک ایک مشکل، ایک ایک مصیبت کا جواب لیتا۔ جو امام صاحب اتنی بدنامی، اتنی گالیاں کھانے کے بعد بھی اکیلا ان بیوہ عورتوں اور ان کے یتیم بچوں کی خدمت کرتا رہا، لیکن تم گاؤں والے اکٹھے ہو کر بھی ان خواتین کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکے۔ لہٰذا اگر تم محل نما مسجد بھی تعمیر کر دیتے تو بروز محشر ہمارا رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام گاؤں والوں کو کہی تو سارے گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی ان گاؤں والوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کر کے امام صاحب کو دیا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ادا کر دیا تاکہ اس کا بوجھ امام صاحب پر نہ آئے کہ مسجد کے چندے کو بیوہ خواتین اور یتیم بچوں پر خرچ کر دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے کی اسی پرانی مسجد کو شہید کر کے وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی، ان یتیم اور بیوہ خواتین کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور ان خواتین اور بچوں کے لیے خیموں کے گھر بنانے کا بھی حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امام صاحب کو بھی بڑے انعام و کرم سے نوازا اور امام صاحب کو لے کر اپنے شاہی محل چلے گئے اور گاؤں والوں کو کہا کہ تم امام صاحب کو اپنے گاؤں میں رکھنے کے قابل نہیں، کیونکہ ایسے لوگ کسی بھی معاشرے کا اہم سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے تم لوگوں نے اس امام مسجد کی نہ تو قدر کی اور نہ ہی کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ سارے پیسے کہاں خرچ کرتا ہے، اور سارے گاؤں والے سر جھکائے وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی ظاہری حلیے یا ظاہری عمل سے اس کی سزا و جزا اور گناہ و ثواب کے بارے میں اپنی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو ہم دنیا کا سب سے ذلیل اور گناہگار انسان سمجھتے ہوں، کیا پتہ وہ شخص اللہ کی نظر میں بہت ہی پرکشیدہ اور نیک انسان ہو۔ مزید سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔